تاکہ ان کو جو لینا ہے وہ لے لیں. اب پتا چلا آپ کسی کو سوٹ دے رہے ہیں، اس کے پاس سلائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اب میں یہاں آپ کے یہاں تو چلیں پھر بھی ماشاءاللہ ویل آف ہوتے ہیں. میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کئی بیچارے کسی کے گھر میں بچے کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کو آپ نے 1000 روپے کا ہار بنا دیا، اس کو 2000 روپے کی جانماز دے دی، حالانکہ دونوں چیزوں سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا. وہی 2-3 ہزار اسے مل جاتے تو شاید اپنے بچے کو علاج کروا لیتے. تو اگر یہ سینس ہو جائے کہ ہمیں کس کو تحفہ وہ دیں جس کی اس کو ضرورت ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. جب آپ کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کو وہ یوز کرے گا تو آپ یاد آتے رہیں گے کہ یار فلاں نے دیا تھا. میں مثال دیتا ہوں، ویسے تو یہ صرف سیکھنے کے لیے کہ پروڈکٹیو گفٹ، جیسے سب سے بیسٹ تو کتاب ہوتی ہے، کوئی دینی کتاب ہو جائے، تسبیح ہو جائے، عطر ہو جائے، کہ انسان اس کو یوز کرے تو آپ اسے یاد آئیں گے. اسی طرح جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بار پاکستان کے شہر لاہور گیا، ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، چھوٹی عمر سے بعد بالغ تھا. وہ آیا اور اس نے مجھے میرے اپنی تھیلی پکڑا کے وہ چلے گئے. میں نے بعد میں اس میں کھولا، اس میں جرابیں تھیں. تو میں نے کہا یہ کیسا تحفہ دیا، اچھا لگا مجھے. اچھا میں ایک تھوڑے سے بعد پھر لاہور گیا تو پھر مجھے اس نے، تو میں نے کہا یہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہہ رہے میری اپنی دکان اس چیز کی ہے. لیکن میں دیکھا میں جب جراب پہنتا مجھے بچہ یاد آ جاتا تھا. تو اب وہ تحفہ ہے کہ آپ کے یوز میں آیا نا. تو ہمیں کسی کو تحفہ دیں تو ایسا دیں جو اس کے استعمال میں ہو. لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جو بیسٹ اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ کہ تحفہ دیں تو محبت بڑھے گی. اب ایک اور کمال کا کام اور وہ ہے قرض دینا. اب قرض جو لون دینا ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو تشریف لے گئے. آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ 10 گنا تو صدقے کا ثواب اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جناب نیڈی ہے یا نہیں ہے. فرمایا قرضہ وہی لیتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے. ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہ تجھے کیسے بخش دیا، تو تو بڑا گناہگار تھا. کہا گناہگار ضرور تھا مگر میری عادت تھی میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا جو پیسے وصول کرنے جاتا تھا، اس کو میں نے ایک سمجھائی بھی تھی بات، دیکھ پہلے پیسے وصول کرنا، کوئی ملے نا پریشان اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا، اور تجھے لگے کوئی بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے، بڑا ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو کبھی کبھی کوئی قرضہ معاف بھی کر دیا کرو. کبھی کوئی بیچارہ پریشان آئے تو اس کو تھوڑا ٹائم مزید بڑھا دیا کرے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے ثواب کا میٹر جاری ہے. اب آتے ان لوگوں کی طرف کہ جو قرضہ لے کر بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرضہ لینے سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے، قرضہ لینے کے بعد بندہ ہی بدل جاتا ہے. اتنی منتیں کر کے لیتا ہے، آپ فکر ہی نہ کریں، ٹائم پہ دے دوں گا، بس آپ کی بڑی مہربانی، میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے. پیسے لینے کے بعد بندہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے گیا کدھر، نہ فون اٹھاتا ہے میرا، نہ جواب دیتا ہے. تو یہ زیادتی ہے. یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اب قرضہ ملنا بند ہو گیا جو بیچارے نیڈی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے، سب سے پہلے تو جب لیں اس وقت دینے کی نیت ہونی چاہیے. اگر دینے کی نیت نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تو برباد ہوں گے، اللہ اسے نواز دے گا جس کے پیسے کھائے جاتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں، جس کے پیسے کھائے گئے نا، اللہ نے اس کو تو کہیں سے دے دیا. جس نے کھائے ہیں وہ برباد ہو گیا. اور جس نے دینے کی نیت کی ہوتی ہے نا، روایتوں میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، وہ بندہ قرضہ اتار لیتا ہے. تو اپنا قرضہ آپ جب بھی لیں پہلی نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، مجھے قرضے والی موت نہیں چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا جب پتہ چلا کہ اس پر قرضہ ہے. تو یاد رکھیے ایسی موت اللہ ہمیں نہ دے کہ ہم پر کوئی قرضہ ہو. اگر قرضہ ہے تو پہلی فرصت میں اسے اتارنا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے، سب کچھ ہوتا ہے قرضہ نہیں دینا، پھر بھی گھر میں سامان بھی ہے، سارے گھر کے کام چل رہے ہیں، گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے، حج عمرے بھی چل رہے ہیں، اور پیسے نہیں لوٹانے. اب اس کا بھی فارمولہ سن لیں کہ جس کے پاس مال ہوتے ہوئے اگر وہ قرض نہیں لوٹا رہا تو اس کو روزانہ ہر لمحے گناہوں کا میٹر جاری ہے. ہاں اس کو تو نیکی مل رہی ہے، جتنے پیسے دیے نا اس کو روز ثواب مل رہا ہے، اور جو نہیں دے رہا جان بوجھ کر نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، تو اب اسے ہر گھڑی گناہ مل رہا ہے. تو یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا. اور قرضے کا بوجھ لے کر گیا تو ادھر تو پیسے دینے ہیں نا، ادھر نمازیں دینی پڑیں گی. ہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یا اللہ میں اس کے 1 لاکھ روپے دینے اب قیامت والے دن دے رہا ہوں. نہیں، ادھر نمازیں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو بروز قیامت 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی.
ادھر تو لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے کوئی کر نہیں سکتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا. تو اب آپ غور کیجئے کہ قرضہ دینا کون سی بظاہر عبادت ہے، کون سا سجدہ ہے، کون سا روزہ ہے، مجھے بتاؤ نا، کون سی تلاوت ہے، مگر میرے اللہ کو پسند کتنا ہے، شریعت کو پسند کتنا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کو قرضہ دے دیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. ہے نا بیسٹ سوسائٹی کے لیے بیسٹ ریلیجن. یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا مذہب. اب آگے چلتے ہیں، اسلام میں کیسی کیسی جناب جو ہے نا، چلے وظیفہ بھی لے لیں. مولا علی شیر خدا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں، ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم پر پہاڑ جتنا قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے. تو آئیے مل کر پڑھ بھی لیتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سبحان اللہ. تو یاد رہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ بندہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اس کا حل ہو جائے گا. اچھا اب آتے ہیں ایک اور خوبصورت کام، وہ اتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو معاف کر دے. کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، بدلہ نہ لے. قرآن میں اللہ فرماتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں اور درگزر کریں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں سنو، ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. آپ بھی چاہتے ہو نا اللہ کے نزدیک عزت والے ہو. اصل میں ہمارا ایک اور فینومنا بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ عزت والا وہ ہے جس کے جناب فالوور زیادہ ہیں، جس کے لائکس زیادہ ہیں، جس کے جناب ووٹ زیادہ ہیں، جس کو معاشرے میں گاڑیاں زیادہ ہیں، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم نے عزت والے کا کانسیپٹ ہی اور بنا لیا. بالخصوص کی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا، پہلے ایک بات آج سمجھ لیں، بالخصوص میرے ینگسٹر جو یہاں بیٹھے ہیں، عزت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ عزت اور شہرت میں پہلے فرق سمجھیے گا. شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. اگر پاپولیرٹی کی بات کریں نا تو سب سے زیادہ دنیا میں مشہور شیطان شاید پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا. کون ہے دنیا میں جس کو نہیں جانتا؟ شہرت ہے، عزت ہے نہیں ہے نا. فرعون کو کون نہیں جانتا؟ حامان کیا مشہور نہیں ہے؟ کیا قارون مشہور نہیں ہے؟ مگر اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اللہ کے نافرمان ہیں. ہم کہتے ہیں جناب فالوور زیادہ، لائک زیادہ. تو سوشل میڈیا کا تو فارمولہ یہی ہے کہ اے فار ایپل اور بی فار بال کہیں گے تو سب کون دیکھے گا، بی فار ایپل کہیں گے تو دنیا کہے گی کوئی نئی کوئی چیز لایا ہے. یعنی الٹی بات کریں گے، نیگیٹو بات کریں گے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمارے فالوور بڑھ جائیں گے، ہمارے لائک بڑھ جائیں گے. پھر بے شک بات غلط ہو تو کیا ہے، اس کے لیے کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، کوئی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کسی کی فالوور مل جائے، کسی کے خلاف باتیں کرے گا، کسی پہ جھوٹے الزام لگائے گا تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح. اچھا پھر اب تو ایک اور وہ تھمبنیل لگتا ہے نا، ایسے مشہور لوگوں کی 2-3 تصویریں لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، جب لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا بات ہے، چلو بھائی ذرا کھولتے ہیں، اور اس کو خوش ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھیں گے تو میرے ڈالر بن جائیں گے، میرے لائکس بن جائیں گے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ویڈیو جو حرام کی تم نے بنائی ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک گناہ ملتا رہے گا، اور مر گئے قبر میں چلے گئے بغیر توبہ کیے تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس لیے مار پڑتی رہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ دیکھتے رہیں گے. یہ کیسی شہرت ہے یار؟ ہمیں عزت مانگنی ہے اللہ سے. اے اللہ تیرے نزدیک مجھے معزز بنا لے، تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اتنا شاندار قول ہے. میرے داتا فرماتے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے دنیا میں لوگ کوئی بڑا آدمی نہ سمجھتے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہو. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں دنیا میں لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے ہوں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. مجھے بتاؤ نا یار کون خوش نصیب ہے؟ اللہ راضی ہو گیا جس سے. دیکھیں جتنی فیم ہے یہ چند دنوں کی ہوتی ہے. ایک کریز آتا ہے، ایک ٹرینڈ آتا ہے، تھوڑے دنوں تک کوئی ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کدھر گیا وہ. یہ کون سی عزت ہے یار جو چند دنوں تک آپ نیوز میں رہے تو آپ کی عزت ہو گئی؟ عزت وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. دیکھو نا عزت ہے تو آج خواجہ غریب نواز کی ہے نا، 800 سال ہو گئے ہیں آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. امام حسین کی عزت دیکھو نا، کربلا والوں کی عزت دیکھیں. آپ آگے چلیں تو مولا علی کی عزت دیکھیں، صحابہ کرام کی عزت دیکھیں. آج بھی نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. اولیاء کرام میں دیکھیں تو داتا حضور کتنے صدیاں گزر گئی ہیں، دلوں میں بستے ہیں. اللہ والے جن سے اللہ راضی ہو وہ دنیا سے چلے بھی جائیں
تو ان کی عزت باقی رہتی ہے. اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے زندگی میں ہی بے عزت ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے تک مشہور رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کام کر کے عزت کمائی, مرنے سے پہلے ان کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جاتے. جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں نا, کون ان کو فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کس کام میں لگ گئی ہے ہماری قوم؟ جناب ویڈیوز بنائیں گے, لائکس بنائیں گے, چاہے وہ حرام کرنا پڑے. یہ عزت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اب جواب سن لیں. میرا رب فرماتا ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے. کنٹرول ہے, بدلہ لے سکتا ہوں. اچھا ہماری معافی بھی دو طرح کی ہے. ہم معاف اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یار اس کے تو بڑے رابطے ہیں بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بڑے اس کے تو گارڈ وارڈ ساتھ ہوتے ہیں, چلو یار معاف کیا. اس کو کیا معاف کیا بھائی, اس کا تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مسل سکتے ہو, سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ اصل معافی ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے, وہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ ایک حدیث یاد کر لیں, آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بس یہ یاد رکھنا, جب جی چاہے نا میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہے جس کا مجھ پر بھی جو ہے نا آرڈر چلتا ہے. اور اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا نا, کیونکہ میری اور آپ کی خطائیں بہت ساری ہیں. اب مثال کے طور پہ شب قدر میں ہم نے ایک دعا بار بار پڑھی ہوگی آپ نے, کیا دعا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی دعا ہے کہ میں اللہ سے تو عرض کر رہا ہوں میرے مولا مجھے میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, مگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا؟ نہیں میں نہیں معاف کروں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع نہیں مل رہا یار. اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا, اس دن جا کے سب کے سامنے ذلیل کروں گا. اپنے بچوں کو بھی لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں, بیٹا فلاں کو چھوڑنا نہیں, تو انہیں بدلہ لینا ہے, فلاں رشتہ دار کے گھر جانا نہیں ہے. یعنی خاندانی دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں, اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یار یہ کیسی معافی ہے؟ اللہ سے یہ کہو نا کہ اے رب العالمین مجھے لوگوں نے ستایا بھی, دل بھی دکھایا, تکلیف بھی پہنچائی, مگر میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو آج معاف کرتا ہوں. اے اللہ تو کریم ہے نا, سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ معافی اور ہے نا, مزیدار معافی ہے نا. تو یاد رکھیے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بعض اوقات جو لوگ یہ کمزوروں پر روب جماتے ہیں نا, دبا دیتے ہیں, پریشر دیتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. میں نے ایک بار بیان میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے, میں پنجاب کے ٹریول پہ تھا, وہاں ایک جملہ سیکھا تھا, کسی پنجابی بھائی نے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یہ کیوں, ماڑا کمزور کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, مگر جو کمزور ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. جب اس کی فریاد وہاں پہنچے گی نا تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے, پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. کمزور آدمی کی ہائے سے ڈرنا چاہیے, تو ہمیں معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. اور سبحان اللہ, اب ایک اور ریوارڈ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کر لینا, اللہ اس کا قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا. آپ مجھے بتائیں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ حساب بھی آسان ہو جائے اور جنت میں گھر مل جائے؟ ٹھیک ہے نا, کام 3 ہیں. ویسے ہی دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے, دستک دینے کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ابھی اعلان کروں 3 کام کرنے میں سب کو ناروے میں ایک گھر مل جائے گا اپنا اونرشپ پہ. بندہ کہے گا حاجی صاحب گھر دے دو, تسی کم بتاؤ کی کرنا ہے, کم بد میں بتا دینا, جو بتاؤ گے کر دیں گے. 3 ہی کام کرنے ہیں نا, واقعی پکا اپنا گھر, پراپرٹی جی آپ کی اپنی VIP گھر ملے گا. مجھے بتاؤ ناروے کا گھر اچھا یا جنت کا گھر اچھا؟ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے نا, تو یقیناً ملے گا, حساب بھی آسان ہو جائے گا. اب کام 3 ہیں, تھوڑے مشکل ہیں, میں نہیں کہوں گا آسان ہے, لیکن کر سکتے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ 3 کام کر لو, فائدہ کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں گھر بھی عطا فرمائے. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, سچ بتاؤ ہیں؟ جنت کا گھر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی, یہاں تو مرنا ہے میں نے اور آپ نے, ادھر موت بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو بس صرف کرنا کیا ہے, ہو جائے کسی مسلمان سے غلطی معاف کر دیں, زیادتی کی ہے
درگزر کر لیں. اس نے مجھے رشتہ داری توڑی ہے, میں جوڑ لوں. وہ مجھے نہیں دے رہا, میں اسے دینا شروع کر دوں. ہم کہتے ہیں میں بھی تحفہ نہیں دوں گا, اس کے گھر گیا تھا اس نے بھی تحفہ نہیں دیا تھا, میں اپنے بچے کی شادی میں اس کو نہیں بلاؤں گا, انہوں نے نہیں بلایا تھا. بھائی اس نے محروم کیا نا, آپ عطا کریں. اچھا اب دوبارہ آ جاتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف. ان تینوں چیزوں میں اللہ کی عبادت بظاہر کون سی ہے؟ کون سا سجدہ ہے, کون سی تلاوت ہے, کون سے جناب اس کے اندر روزے ہیں؟ محروم کرنے پر عطا کرو, ظلم کرنے پر معاف کرو, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. بتاؤ اگر یہ کرنا ہم شروع ہو جائیں تو سوسائٹی کیسی ہو جائے گی, معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے گا, پیار کتنا بڑھ جائے گا. یہ ہے میرا اسلام جو میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور اس کو پڑھیں, اسلام کو, اور عمل کریں. اسلام سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب کوئی اور نہیں ہے. بس تو بہت ساری باتیں, 2-3 باتیں اسپیڈلی عرض کر دیتا ہوں. میں کسی کو پانی پلاؤں کون سی عبادت ہے؟ کھانا کھلاؤں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کسی کو بے لباس کو لباس پہنائے, اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائے. اٹ مینز ایک دوسرے کا لوگ ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. پڑوسیوں کے حقوق کتنے پتہ ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو حقوق بیان کر رہے تھے پڑوسی. اتنے حقوق بیان کیے کہ ایک صحابی نے کہا مجھے ایسا لگا کہ آج نبی پاک لگتا ہے پڑوسیوں کا ورثے میں بھی حق بیان کر دیں. اتنے حقوق ہیں, مجھے بتایا نا کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں, یہ اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے بظاہر؟ مگر یہ اللہ کو پسند ہے کہ دو مسلمان اگر ساتھ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی قدر کریں. تو اس طرح کی کتنی عبادتیں, کتنے ایسے کام ہیں کہ ہم اگر یہ کرتے چلے جائیں تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ایثار کتنی بڑی نیکی ہے پتہ ہے؟ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے, کسی مسلمان کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے. ہم وہ اپنے سے پہلے اپنے اوپر پریورٹی دے کے کسی مسلمان کو دے دیں. فرمایا جو ایثار کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے, بخشش کا پروانہ ہے. اور صحابہ کرام میں ایثار پتہ ہے کیسا تھا؟ ایک بار ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری, بکرے کا جو سر ہوتا ہے نا, وہ تحفے میں آئی. عرب کے لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں. صحابی رسول کے گھر آئی تو آپ نے سوچا کہ مجھے پسند تو ہے لیکن میرے برابر میں میرا بھائی رہتا ہے, وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے, ان کو زیادہ ضرورت ہے. وہ تحفہ انہوں نے ادھر بھجوا دیا. جب ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کہا مجھے تو پسند ہے لیکن میرے برابر میں پڑوسی کے گھر بھجواؤں گا زیادہ خوش ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کر پھر پہلے صحابی کے گھر پہ پہنچے. ایوری بڈی وانٹ ٹو سیکریفائز, اگلے کا بھلا, دوسرے کا بھلا. کیا آج ہمارے اندر یہ عادت ہے؟ ہمارے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد, وہ ایک واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. فرمایا ایک مدینہ پاک کے بزنس مین کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے حضور یہ کپڑا مجھے چاہیے, مجھے ذرا دے دیجیے. آرڈر دیا اس نے. تو انہوں نے کہا میرے پاس یہ کپڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, مگر میری صبح سے سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے. یہ سامنے جو میرے بھائی کی کپڑے کی دکان میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ اس سے یہ آرڈر لے لیں تو اس میرے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ ہے اسلام. اور آج حال کیا ہے؟ کسی کی دکان سے ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے, ارے بھائی ادھر کدھر چلے گئے, وہ تو 2 نمبر آدمی ہے, کبھی مت جانا بھائی اس کے پاس. ہم سے کوئی کسی اور مسلمان کا پوچھے تو اس کی برائی بیان کرنی ہے. اصل میں ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بیٹھ گیا کہ جب تک یہ نیچے نہیں ہوگا میں اوپر نہیں ہوں گا, اس سے چھن کر مجھے ملے گا تو مجھے ملے گا. یہ ہے ہی بے وقوفی, یہ حسد نہیں تو کیا ہے. ایثار یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے روزگار بڑھنے سے آپ کا روزگار کم نہیں ہو سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنا ہے. اور بڑا پیارا ایک جملہ یاد کر لیجئے, کام آئے گا. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ذرا مل کر دہرا لو, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں, آپ کی خیر ہی ہونی ہے. اور جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں نا وہ اپنی کھودے میں گھڑے کے اندر جا کے گر جاتے ہیں. حسد اسی چیز کا, برائی کا نام ہے. پازیٹو سوچیں, اچھا سوچیں. اللہ کریم ہے, اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. آپ یہ کیوں سوچتے اس کا چھنے گا پھر مجھے ملے گا؟ نہیں جناب, میرا رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا, ورنہ تو ایسی ایسی باتیں دماغ میں مزید آ رہی ہیں کہ کتنے ایسی نیکیاں ہیں کہ بظاہر اس میں کوئی اللہ کی عبادت نظر نہیں آتی ہے, مگر کہیں مغفرت کے وعدے ہیں, کہیں جنت کے وعدے ہیں, کہیں شفاعت کے وعدے ہیں, کہیں نیکیوں کے وعدے ہیں, کہیں رحمتوں کے نزول ہو رہا ہے, کہیں برکتیں مل رہی ہیں, اللہ کی رضا مل رہی ہے. تو سبحان اللہ, کیسا پیارا مذہب ہے. مسئلہ یہی ہے کہ میں دین سے دور ہو کر اگر اسلام کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے سمجھ نہیں آئے گا. اسلام کو پڑھیں, اسلام کے اندر آئیں, پریکٹسنگ مسلم بن جائیں. آخری بات, اس بات کو اور اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے ہم پر 2 بڑے حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے, حقوق اللہ کیا ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے,
ٹھیک ہے نا, تلاوت قرآن ہے, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, گناہوں سے بچے, بندہ گناہ کرے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. علماء فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی حقوق اللہ پامال کرتا رہے, نہ کرے عمل, سچی توبہ کر لے, اللہ کریم ہے, وہ چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا, مگر حقوق العباد کا معاملہ اللہ نے کمال طریقے سے رکھا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. بتاؤ اسلام میں دونوں میں سے زیادہ سینسیٹیو کیا ہو گیا؟ حقوق العباد. تو اب بتائیے یہ کتنی پیاری سوسائٹی ہے, کتنا پیارا مذہب ہے جو لوگوں کے ساتھ بہترین رہنے کا درس ٹاپ پریورٹی پہ دیتا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی پکے ہیں, روزہ دار پکے ہیں, چہرے پہ بازوں کا داڑھی بھی ہے, حج بھی کر دیا, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, مگر بندے ان سے پریشان ہیں, گھر والے ان سے پریشان ہیں, پڑوسی ان سے پریشان ہیں, کاروباری لوگ پریشان ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تیری ساری نمازیں پڑھ کے جناب آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک صحابہ بیٹھے تھے, پیارے آقا نے سوال کیا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ میں آپ سے بھی یہی سیم سوال کرتا ہوں, بتائیں مفلس غریب کون ہے؟ تو آپ بھی غالباً وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں, جس کے پاس پیسے نہیں, وہ مفلس ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکوٰۃ بھی ہوگی, ساری نیکیاں ہوں گی. اے نمازیوں, روزہ داروں, حاجیوں سنو, مگر وہ اس حال میں آئے گا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کا مال دبایا ہوگا. یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ ہمارا انصاف, ہمارا حق دلا. اب ادھر تو پیسے نہیں ہوں گے نا, ادھر تو پتہ ہے وہ آخرت کی کرنسی کیا ہے, وہ اعمال ہیں, یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. اب روایتوں کے الفاظ ہیں, ایک بندہ آئے گا اس کی نمازیں لے جائے گا, ایک مظلوم آئے گا اس کا حج لے جائے گا, ایک مظلوم آئے گا اس کے روزے لے جائے گا, ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم, مگر بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے, اور پھر لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. تو یقیناً حقوق اللہ کرنے ہیں, مگر حقوق العباد سے غافل نہیں رہنا ہے. اور اس سے یہ بھی ایکسٹریکٹ کر لیجئے کہ میرا مذہب کتنا پیارا ہے کہ مجھے حقوق العباد پہ اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اگر میں عمل کر لوں تو میری پوری سوسائٹی, پورا معاشرہ اسلام کی دھوم پوری دنیا میں پڑ سکتی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے, یہ ہماری یوں سمجھے غفلت ہے کہ ہم اپنے اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا نہیں. آئیے مل کر اس شمع کو ہم روشن کریں, اس پیغام کو لے کر چلیں, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. خدا کی قسم جس نبی کے ہم امتی ہے نا, ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے.